بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم میں جو صلاحیت رکھی ہے، دل و دماغ اور احساسات دیے ہیں، سمجھ دی ہیں، غرض کی ساری ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں، ان سے تم اللہ کے حکم کے مطابق فائدہ اٹھاؤ، مگر انسان ان میں سے کسی سے بھی سبق نہیں لینا چاہتا۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات یوں ہی نہیں ہے اور یہ یوں ہی نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کو چلانے والی ذات موجود ہے، مگر وہ اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پتھر انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے، یہ درخت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ تمہاری کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھتے۔ کہ ان کو اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے متعلق بنیادی اسباب میں قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ اس کا بنیادی سبب تکبر ہے، کہ ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں۔ اس لیے وہ لوگ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ غور کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماننا پڑے گا، لہذا غور ہی نہیں کریں گے، چاہے کتنی ہی عمدہ طریقے پر بات کہی جائے، لیکن اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ دل تیار نہیں ہے۔ گرچہ دل و دماغ مان رہا ہے لیکن دل تیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہودی کے متعلق فرمایا گیا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں۔ یہ صاف صاف قرآن مجید میں ہے کہ اپنے لڑکوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مطابقت رکھتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مذہب کے لوگ نبی مانتے ہیں، ان کو موسوی شریعت پر چلنے کا دعویٰ ہے، اور یہ نبی بھی اسی کے مطابق بات کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ صرف غلط ہی نہیں کہا بلکہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ کہنے لگے کہ مشرکین کا مذہب ان کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ در حقیقت ان تمام جرأتوں پر آمادہ کرنے میں سب سے زیادہ معاون چیز ان کا تکبر ہے کہ ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں، اور یہ تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکبر کو بہت برا قرار دیا ہے۔ شیطان کو جو تباہی اور رسوائی ملی ہے وہ تکبر ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے بنائے گئے ہیں اور ہم آگ کے بنائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے سامنے جھکیں، جبکہ آگ مٹی سے بلند ہوتی ہے۔ حالانکہ آگ کا بنا ہو یا مٹی کا، غور کا مقام یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور جب اس کی بنائی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر چلے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، اگر کوئی میری چادر چھینے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس لیے تواضع کو بہت اہمیت دی گئی ہے، یعنی انسان کا اپنے کو چھوٹے اور بے حقیقت سمجھنا۔ اصلاً قادر مطلق اور مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر پیش کیا، اس لیے اس کو ایسی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ معمولی سمجھ والا آدمی بھی سمجھ جائے۔ انہوں نے اس بات پر غور کیا لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھا کہ چاند بہت بلند پر ہے، ستارہ بہت بلندی پر ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر ذہن میں بات آئی کہ یہ کیسے خدا ہوگا، یہ تو خود ایک نظام کا پابند ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو صرف ایک لائن پر چل رہا ہے اور اسی کا پابند ہے۔ تو جو دوسرے کا پابند ہے اور اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ پھر غور کیا کہ سورج خدا ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی بڑا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کے بعد ذہن میں بات آئی کہ نہیں، یہ سب خواب و خیال کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔